وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ میرا دل کرتا ہے کوئی ایک نماز اپنی زندگی میں ایسی ادا کر جاؤں کہ میں جیسے ہی جا نماز پہ جاؤں، پہلا قدم رکھتے ہی میرا دل میری بے بسیوں پہ رونا شروع کر دے۔ الحمد سے لے کے سلام پھیر لینے تک میں سسکیوں سے رو دوں۔ پھر نماز کے بعد جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو بس اتنا کہہ سکوں، اے اللہ پاک، آپ میرے دل کا حال سب سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کے بندوں سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے، وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارا دل وہی ہے جو اس کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکھتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے یعقوب علیہ السلام نے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کہا، بس یقین رکھو، اندھا یقین۔ پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جب تم پریشان اور نا امید محسوس کرو تو سورہ الاعراف پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، نہ جبرائیل آئے، نہ ان کو خواب میں الہام ہوا، تو وہ پریشان ہو گئے تھے، وہ پریشان رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف وحی فرمائی، جس کی تفسیر آتی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد، تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے، اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی۔
تو بس جب تم ڈپریس ہو تو سورہ الاحزاب پڑھ لیا کرو۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے، آمین۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جو لوگ تکالیف دے رہے ہیں، بات بات تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت